آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں، کیسے آپ کو خلافت ملی، کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ آج جانیں گے آپ کی خلافت کے بابرکت کارنامے اس خاص پیشکش میں۔ اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا اور ایسے نازک وقت میں آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تھے کہ کوئی فرشتہ بھی اگر ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا تھا، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے جو کام کیے امن و اطمینان کے زمانے میں بھی اس سے بڑھ کر نہ ہو سکتے تھے۔ سب سے پہلا اور اہم کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور تدفین کا تھا، جس کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی حسن و خوبی سے انجام دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس وقت قیامت کبریٰ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو اثر تھا، اس نے ان کے حواس کو مختل کر دیا تھا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منکر تھا، کسی کے منہ پر مہر خاموشی لگ گئی تھی، کوئی بیتاب تھا، جیسا روایات میں مذکور ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ حجرہ مقدسہ میں تشریف لے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر پیشانی مبارک کو بوسا اور سوجے جگر نے یہ کلمات زبان مبارک سے جاری کیے، وا نبیہ وا خلیلہ وا صفیہ، بس یہ کہہ کر باہر آ گئے اور ایک خطبہ پڑھا جس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے آب حیات تھا۔ اس خطبے میں آیت قرآنیہ کے حوالے تھے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ قرآن مجید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر موجود ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہو کہ ان کے خدا کا انتقال ہو گیا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ مطمئن رہے کہ ان کا خدا زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اس خطبے نے سب کو باہوش کر دیا یا سوتے سے جگا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اگر کسی کا کچھ قرض باقی رہ گیا تھا یا کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا تھا تو آپ نے اس کے پورا کرنے اور ادا کرنے کا بڑا اہتمام کیا۔ جب بحرین سے مال غنیمت آیا اور یہ پہلا مال تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آیا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا کہ جس کا کچھ قرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ کیا ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے اور ایک وعدہ انہوں نے بیان کیا جس کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا کیا اور 1500 درہم دیے۔ بڑا اہتمام اس بات کا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ جس کے ساتھ تھا اس کو قائم رکھا۔ چنانچہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے، تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی دستور جاری رکھا اور خصوصیت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین اور اہل قرابت کی دلجوئی اور ان کے اکرام و احترام کا اہتمام بلیغ فرمایا۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یا دوسری امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خود اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادب و احترام کرتے تھے اور ان کو ام المؤمنین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی میراث طلب کی تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہو سکتی، کہ انبیاء کے مال میں میراث جاری نہیں ہو سکتی، لہٰذا میراث تو نہیں، البتہ میرے پاس جس قدر مال ہے وہ میں سب آپ کے لیے حاضر کر دیتا ہوں، وہ آپ ہی کا ہے، لے لیجئے۔ واقع منصب نبوت پاکیزگی واقع منصب نبوت کی پاکیزگی اس مسئلہ میراث سے خوب ظاہر ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت دین پاک تھی جو خدا نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے لی۔ جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش آتا تو اس کے فیصلے کے لیے سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھتے۔ اگر قرآن سے فیصلہ نہ ہو سکتا تو پھر اگر کوئی حدیث آپ رضی اللہ عنہ کو یاد ہوتی تو اس سے فیصلہ صادر کرتے، ورنہ دوسرے صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ کسی کو اس مضمون کی حدیث یاد ہو تو بیان کرے۔ اگر کوئی حدیث مل جاتی تو بہت خوش ہوتے،
اور اگر کوئی حدیث بھی نہ ملتی تو پھر علماء صحابہ کو جمع کر کے ان کے اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے۔ چنانچہ دادی کے میراث کا ایک مقدمہ پیش ہوا تو قرآن شریف میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملا، اور کوئی حدیث بھی آپ کو یاد نہ تھی۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی اس حدیث کو جانتا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی یاد ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور یہی فیصلہ کر دیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں فروعات فقہیہ میں بھی مسلمان مختلف نہیں ہونے پائے۔ جہاں کوئی اختلاف آپ رضی اللہ عنہ نے سنا، فوراً فیصلہ کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر سب کے سر تسلیم خم ہو گئے۔ باقی رہا عقائد کا اختلاف، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آخر تک پیدا نہیں ہوا تھا، اور یہ خدا کی بڑی رحمت تھی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔